آج کا ہمارا خطبہ جمعہ ہے عبادت کے فوائد. عبادت کرنے سے ہمیں کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، یہی آج کا ٹاپک ہے، موضوع ہے. سب سے پہلے حمد و ثنا، کبریائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اور ہر قسم کی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے. درود و سلام سیدنا و سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، سید الثقلین، امام الحرمین والقبلتین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، کل کائنات کے سردار، ہمارے اور آپ کے دلوں کے بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بخشش اور رحمت کی دعا آل رسول، اہل بیت، صحابہ رسول، تابعین عظام، ائمہ کرام، اولیاء دین، محدثین رحمہم اللہ اجمعین کے لیے. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد چلیے ہم اپنے اصل ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. میرے اسلامی ماؤں اور بہنوں، میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے بنی نوع انسان کے لیے بے شمار ان گنت نعمتیں پیدا فرمائی ہیں. ساری دنیا کے انسان مل کر اس کو احاطۂ شمار میں نہیں لا سکتے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 2 جگہ پر اس مضمون کو بیان فرمایا ہے. پہلی جگہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 34 کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اسی نے تمہیں تمہاری منہ مانگی کل چیزوں میں سے دے رکھا ہے. اسی نے تمہیں یعنی اللہ رب العالمین ہی نے تمہیں تمہاری منہ مانگی کل چیزوں میں سے دے رکھا ہے. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. تو لوگو، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو لا تحصوها تو نہیں گن سکتے. یہ اللہ رب العالمین کا ہی فرمان ہے. ان الانسان لظلوم کفار، بلا شبہ انسان بڑا ہی ناشکرا، بڑا ہی ظالم اور بڑا بے انصاف ہے. ان الانسان لظلوم کفار، انسان بڑا بے انصاف، بڑا ظالم اور بڑا ناشکرا ہے. اتنی ساری نعمتیں اللہ کی مل جاتی ہے پھر بھی وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے سورہ نحل آیت نمبر 18 کے اندر ارشاد فرمایا ہے، فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. لوگو، تم اگر اللہ کی نعمتوں کو، جو نعمتیں اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے، ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. ان اللہ لغفور رحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے. میرے بھائیوں، اس دنیا میں یہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر، یہ بہتے ہوئے دریا، یہ رخ بدلتی ہوائیں، یہ گردش کرتے ہوئے سورج، چاند اور ستارے، یہ بدلتے ہوئے موسم، یہ برستی ہوئی بارشیں، یہ زمین سے نکلتی ہوئی طرح طرح کی پیداوار، یہ زمین پہ پھیلائے گئے قسم قسم کے جانور، یہ قیمتی معدنیات سے بھرے ہوئے پہاڑ، یہ فضاؤں میں اڑتی ہوئی پرندوں کی ڈاریں، یہ قسم قسم کے پھول اور پھل، یہ لہلہاتے کھیت، یہ سرسبز و شاداب باغات، یہ پھوٹتے ہوئے چشمے اور گرتی ہوئی آبشاریں، یہ ساری چیزیں کس کے لیے ہے؟ انسان کے لیے ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے کس کے لیے پیدا فرمایا ہے؟
انسان کے لیے، کوئی دوسرے اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، صرف انسان ہی اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اور انسان کس لیے ہے؟ انسان رب کائنات کی عبادت کے لیے ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں انسان کے لیے، اور انسان کس لیے؟ انسان رب کائنات کی عبادت کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے اسی بات کو سورہ زاریات آیت نمبر 56 کے اندر فرمایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ او لوگو سن لو، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انہیں میں نے پیدا نہیں کیا ہے مگر یہ کہ صرف وہ میری عبادت کریں۔ صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے ہم سب کو پیدا کیا ہے، جنوں اور انسانوں کو اللہ رب العالمین نے وجود بخشا ہے۔ یہ دنیا کی ساری چیزیں آج اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرتی ہے، سوائے انسان کے۔ انسان ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے باوجود، ان ساری نعمتوں سے مستفید ہونے کے باوجود اللہ کا ایک بار بھی دن میں نام نہیں لیتا۔ دنیا کی ساری چیزیں اللہ کی عبادت کر رہی ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے، یہ قرآن کا حکم ہے، قرآن کا فرمان ہے۔ لیکن انسان جس کے لیے دنیا کی یہ ساری چیزیں پیدا کی گئی ہے، یہ انسان اللہ کی عبادت نہیں کر رہا، یہ انسان بھولے سے بھی اللہ کو دن میں ایک بار اللہ کا شکر ادا نہیں کرا۔ اسی لیے اللہ نے کہا ان الانسان لظلوم کفار، بلا شبہ انسان بڑا بے انصاف، بڑا ناشکرا ہے۔ اتنی ساری چیزیں دے دی، اتنی ساری نعمتیں دے دی، لیکن کبھی اس کی زبان سے اللہ کے لیے ایک شکر کے الفاظ بھی نہیں نکلتے۔ چلیے ذرا جان لیتے ہیں کہ عبادت کسے کہتے ہیں۔ انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے نا، عبادت کیا چیز ہے اسے جان لیتے ہیں۔ عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق مالک مانتے ہوئے کائنات کی ہر چیز میں تصرف کرنے والا، یعنی صرف اسی کا حکم چل رہا ہے کائنات کی ہر چیز میں، کائنات کی ہر چیز میں تصرف کرنے والا تسلیم کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری اختیار کرنا اور اس کی تعظیم بجا لانا، یہ عبادت ہے، یہی عبادت کی تعریف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق مالک قادر مانتے ہوئے کائنات کی ہر چیز میں اسی کا حکم چل رہا ہے، یہی تصرف کرنے والا تسلیم کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں عاجزی انکساری اختیار کرنا، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ لینا اور اس کی تعظیم بجا لانا، اس کو بڑا سمجھنا، یہی کیا ہے؟ در حقیقت عبادت ہے۔ عبادت کے وسیع مفہوم کے اعتبار سے تو پورا دین اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، لیکن پورے دین میں سے سب سے اہم عبادت وہ ہے جو اسلام کا رکن ہے، جسے اسلام کا رکن کہا گیا ہے، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ۔ اور ان تمام عبادتوں میں سب سے اہم عبادت 5 وقت کی نماز ہے، 5 وقت کی نماز ہے، جو ایک مسلمان ہونے کی علامت اور پہچان ہے۔ یہ سب سے اہم عبادت ہے، یعنی نماز یہ سب سے اہم عبادت ہے۔ میرے بھائیو، اگر ایک انسان پوری زندگی محض عبادت رہے، اپنی اللہ رب العالمین نہ کھائے پیے بلکہ دنیا کی ساری مشغولیت کو چھوڑ کر صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا رہے، فرضی اور نفلی عبادات بجا لاتا رہے، پھر بھی وہ اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا، یا کسی ایک نعمت کا احسان اتار نہیں سکتا۔ چلیے اس سلسلے میں ایک روایت دیکھ لیتے ہیں۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ اسرائیلی روایت ہے، بنی اسرائیل میں ایک عابد نے عبادت گزار بندے نے 500 برس تک ایک چٹان پر، سمندر کے بیچ میں ایک چٹان پر 500 برس تک اللہ کی عبادت کی۔ کتنی؟ 500 برس تک اللہ کی عبادت کی، سمندر کے بیچ میں ایک چٹان پر۔ مقصد یہ ہے کہ ایک دم یکسو ہو کر، دنیا سے کٹ کر کے، دنیا کے سارے جھمیلوں سے چھٹکارا لے کر صرف اس نے 500 برس تک اللہ کی عبادت کی۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کی کہ اے اللہ رب العالمین مجھے سجدے کی حالت میں اپنے پاس بلانا۔ کیا ہے؟ 500 برس عبادت کی اور اللہ سے یہ بھی دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے سجدے کی حالت میں اپنے پاس بلانا۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب وہ اللہ کے حضور میں پیش ہوگا تو اللہ رب العالمین اس کے تعلق سے فرشتوں کو حکم دے گا کہ میرے اس بندے کو میرے رحم و کرم سے، میرے فضل و کرم سے جنت کے اندر داخل کر دو۔ کیا کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے؟ کہ میرے اس بندے کو میرے رحم و کرم سے، اپنے فضل و کرم سے، میری رحمت سے اسے جنت کے اندر داخل کر دو۔ وہ بندہ کہے گا اے اللہ رب العالمین تیرے فضل و کرم سے میں جنت میں جاؤں؟ یہ میں نے 500 سال کی عبادت کس لیے کی ہے؟ یہ تو جنت پانے کے لیے ہی نہ کی ہے میں نے تیری عبادت، 500 سال کی عبادت۔ مجھے میری نیکیوں کے بدلے میں، مجھے میری عبادات کے بدلے میں مجھے جنت کے اندر داخل کیجئے۔ کیا کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے 500 سال جو عبادت کی ہے آپ کی، وہ صرف اس جنت کو پانے کے لیے کی ہے، تو میری عبادت کے بدلے میں مجھے جنت کے اندر داخل کیجئے تاکہ میں نے جو محنت کیا ہے دنیا کے اندر اس کا صلہ مل جائے۔ تو اللہ رب العالمین سے وہ بندہ 3 بار یہ عرض کرے گا، 3 بار اس بات کو دہرائے گا کہ مجھے میری اعمال، میری عبادات کی وجہ سے جنت کے اندر داخل کیجئے، اپنے فضل و کرم کی بنیاد پر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ میرے اس بندے کے اعمال کو میری ان نعمتوں سے تولو جو میں نے اسے دنیا کے اندر دی تھی، عطا کی تھی۔ فرشتے ان کی عبادت کو ان نعمتوں سے تولیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نعمتیں دی تھی۔ صرف نگاہ کی عبادت، یعنی صرف نگاہ کی نعمت، یہ دیکھنے کی، آنکھ سے دیکھنے کی نعمت جو ہے، یہ 500 برس کی عبادت سے زیادہ ہو جائیں گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ صرف دیکھنے کی جو نعمت ہے، یہ اللہ رب العالمین نے جو آنکھیں دی ہیں آپ کو، صرف اس دیکھنے کی نعمت آپ کے 500 برس کی عبادت سے کیا ہو جائیں گی؟ زیادہ ہو جائیں گی۔ ساری نیکیاں ختم، عبادت یہ نگاہ کی نعمت کا بھی بھرپائی نہیں کر سکے، تمہاری ساری نیکیاں ختم ہو گئی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ میرے بندے کے سارے اعمال ختم ہو گئے، لے جاؤ اسے جہنم کے اندر ڈال دو۔ پہلے تو اللہ رب العالمین اس تعلق سے، اس بندے کے تعلق سے یہ حکم دے رہا تھا کہ میرے اس بندے کو میرے فضل و کرم کی بنیاد پر، میرے رحم و کرم کی بنیاد پر جنت کے اندر داخل کر دو۔ لیکن جب ان کی ساری نیکیاں صرف نگاہ کی نعمت کے بدلے میں ختم ہو چکی ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اب اس کے پاس کوئی نیکیاں نہیں ہے، لے جاؤ اسے جہنم کے اندر گھسیٹ کر ڈال دو۔ میرے بھائیوں سوچئے، صرف نگاہ کی نعمت 500 برس کی عبادت سے زیادہ تجاوز کر گئی۔ آپ کو اللہ کی اس نعمت کا اگر شکر ادا کرنا ہو نا تو کبھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے گا، پٹی باندھ کر کے آپ زیادہ نہیں 100 قدم چل کر کے دیکھیے گا، اگر آپ کی زبان سے اللہ کی اس نعمت کے بارے میں شکریہ کلمات نہیں نکلتے تو آپ ایک مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ کتنی ساری پریشانیاں آئیں گی آپ کو اس 100 قدم چلنے کے اندر، آپ سوچ نہیں سکتے کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمتوں سے ہم اور آپ مستفید ہوں، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہو رہا ہے۔ صرف ایک نعمت 500 برس کی عبادت کھا جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس بندے کو جہنم کے اندر ڈال دو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑانے لگے گا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے، میں نے تیری رحم و کرم کو پہچانا نہیں، میں نے تیری رحمت کو جانا نہیں، اے اللہ مجھے اپنی رحمت سے تو اپنے جنت کے اندر مجھے داخل کر دے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین ارحم الراحمین ہے، اس بندے کی فریاد کو سنے گا اور پھر فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس بندے کو میرے فضل و کرم کی بنیاد پر جنت کے اندر داخل کرو۔ سوچئے میرے بھائیوں، ہم اور آپ اللہ کی کتنی ساری نعمتوں سے مستفید ہو رہے، کبھی ہم نے اللہ کے لیے ایک شکریہ کے کلمات نکالے، کبھی ہم نے اللہ کے لیے شکریہ کے طور پر 2 رکعت نماز ادا کیے؟ نہیں، یہ ہماری کم ایمانی، کم ظرفی ہے۔ خیر جو بھی ہو، اللہ رحم الرحمین اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، وہ اپنی بندوں کی عبادتوں کی اتنی زیادہ قدر کرتا ہے کہ صرف نعمتیں ہی نہیں دیتا بلکہ برکت اور نوازشوں اور بخششوں کی بوچھار کر دیتا ہے۔ چلیے جان لیتے ہیں کہ عبادت سے ہمیں کون کون سے فائدے حاصل ہوں گے، عبادت کے سلسلے میں ہمیں کون کون سے فوائد حاصل ہوں گے۔ نمبر 1، اگر ہم اللہ کی عبادت کریں گے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب
اور اس کی محبت حاصل ہوں گی۔ دلیل صحیح بخاری کتاب الرقاق کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، مطلب حدیث قدسی ہے، کیا فرماتے ہیں کہ میرا بندہ کسی اور طریقے سے میرا اتنا قرب حاصل نہیں کر سکتا جتنا میرے فرائض کی ادائیگی سے حاصل کر سکتا ہے۔ یعنی جو عبادتیں میں نے میرے بندوں پر فرض کیا ہے، ان عبادتوں کو ادا کر کے جتنا وہ میرا قریب ہو سکتا ہے، کسی اور ذریعے سے وہ اتنا قریب حاصل یا اتنا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر میرا بندہ میری فرائض عبادت جو میں نے عبادت ان کے اوپر فرض کی ہے، ان عبادتوں کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات کے ذریعے بھی میری محبت، میری قربت حاصل کرنا چاہتا ہے، مجھ سے مزید قریب ہونا چاہتا ہے، تو میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں۔ معلوم ہوا اس روایت سے، صحیح بخاری کی اس روایت سے، کہ فرض عبادت کی ادائیگی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قربت حاصل ہوتا ہے، اور نفلی عبادت کرنے سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ یہ عبادت کا سب سے پہلا فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ، عبادت کرنے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل ہوں گی۔ کہاں؟ جنت کے اندر۔ ہمارے اور آپ کے دل میں جب صحابہ کرام کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں تو یہ خواہش پیدا ہوتی ہے نا کہ کاش ہم اللہ کے رسول کے زمانے میں پیدا ہوئے ہوتے تو ہمیں بھی ایمان کی دولت نصیب ہوتی، ہم بھی صحابہ کرام کہلاتے، صحابہ کرام کے زمروں میں شامل ہو جاتے، ہم بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے۔ یہ دل، یہ امنگ پیدا ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو ایک راستہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا۔ اس راستے پر اگر عمل کرو گے تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل ہوگی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، کتاب الصلاح کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو روایت کیا۔ حضرت ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے میں رات بھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مستعد رہتا، تیار رہتا تھا، کھڑا رہتا تھا۔ میں نبی علیہ السلام کی خدمت کے لیے رات بھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مستعد رہتا تھا، یعنی آپ کی ضرورت کی چیزیں لاتا، جیسے وضو کا پانی لاتا، آپ کے لیے مسواک لاتا، آپ کی چھڑی لاتا جس کو آپ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے، یہ ساری چیزیں میں آپ کے لیے۔ ایک دن نبی علیہ السلام مجھ سے خوش ہوئے، ہوتا ہے نا جب کوئی ہمارے کوئی کام کر دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی کچھ مانگو مجھ سے۔ نبی علیہ السلام نے صحابی رسول حضرت ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے ربیعہ مجھ سے کچھ مانگو، سوال کرو، تم میری بہت خدمت کرتے ہو، اللہ جزائے خیر دے، ذرا کچھ مانگو، کچھ میرے بس میں ہو تو میں تمہیں دوں گا، عطا کروں گا۔ سوچئے صحابی رسول نے کیا سوچ کے رکھا تھا، جیسے ہی اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ مجھ سے کچھ مانگو، فوراً صحابی رسول کے زبان سے یہ جملہ نکلا کہ اے اللہ کے رسول، دنیا میں جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی رفاقت نصیب فرمائی ہے، میں چاہتا ہوں کہ جنت کے اندر بھی آپ کی رفاقت مجھے ملے۔ کیا سوچ تھی، کیا ان کا جذبہ تھا، کیا سوچا تھا انہوں نے؟ سوچا کہ اللہ کے رسول، یہ دنیا کے اندر ہمیں تو اللہ کے رسول کی رفاقت نصیب ہو گئی، پتہ نہیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سے مقام، کون سی جنت عطا فرمائے گا، میں ان چیزوں سے محروم ہو جاؤں گا۔ میں اللہ کے رسول کی دنیا میں تو خدمت کرتا ہوں، کل آخرت کے اندر بھی اللہ خدمت کا موقع دے۔ تو صحابی رسول نے فوراً کہا اے اللہ کے رسول، میں جنت کے اندر آپ کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں۔ اگر چاہتے تو نبی علیہ السلام سے کہتے اللہ کے رسول فلاں جگہ کی مجھے گورنر بنا دیجئے، اگر چاہتے تو کہتے اللہ کے رسول خیبر کی زمین مجھے دے دیجئے، اگر چاہتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ اللہ کے رسول مجھے فلاں جگہ کی حاکم بنا دیجئے، گورنر، اللہ کے رسول فلاں جگہ کی زمین دے دیجئے۔ لیکن یہ ساری چیزوں کو ٹھکرا کر کے انہوں نے ایک چیز مانگی، وہ بھی آخرت کے تعلق سے، کہا کہ اللہ کے رسول میں جنت میں آپ کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں، جس طرح سے اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر آپ کی رفاقت نصیب فرمائی ہے، میں چاہتا ہوں کہ جنت کے اندر بھی آپ کی خدمت کروں، میں آپ کے ساتھ رہوں۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام نے کہا کچھ اور مانگ سکتے ہو اس کے علاوہ؟ یہ تو میرے بس کی نہیں ہے۔ کیا کہا؟ یہ تو میرے بس کی چیز نہیں ہے، جنت دینا، جنت کس کے بغل میں ہو یہ دینا کس کا کام ہے؟ اللہ رب العالمین کا کام ہے، یہ تو میرے بس کی چیز نہیں ہے، کچھ اور مانگ سکتے ہو اس کے علاوہ؟ صحابی رسول چاہتے تو
اس آپشن کو کینسل کر کے اللہ کے رسول سے کہتے چلیے ٹھیک ہے اگر یہ ایسا نہیں ہو سکتا تو دنیا ہی دے دیجئے, فلاں جگہ کی مجھے امیر بنا دیجئے, کچھ بھی مانگ سکتے تھے. لیکن کہا کہ نہیں اللہ کے رسول میں صرف یہی چاہتا ہوں. ضد کرنے لگے بچے کی طرح. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا فإنی علی نفسک بکثرۃ السجود, او صاحب یہ رسول اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت کے اندر میرے ساتھ رکھ کے میری رفاقت نصیب فرمائے تو ایک کام کرو, زیادہ سے زیادہ سجدہ کر کے میری مدد کرو. کیسے میری مدد کرو؟ تم زیادہ سے زیادہ سجدہ کر کے, زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے, زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کر کے تم اپنے آپ کو اس لائق بناؤ کہ میں تمہارے حق میں کل قیامت کے دن سفارش کر سکوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ رب العالمین اس بندے کو یہ جو عبادت انہوں نے کیا ہے دنیا کے اندر, اس عبادت کے بدلے میری رفاقت نصیب فرما. تو یہ عبادت کا دوسرا فائدہ ہے. ہم اور آپ اگر چاہیں تو اللہ رب العالمین سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت طلب کر سکتے ہیں اللہ کی عبادت کر کے. یہ عبادت کا دوسرا فائدہ. عبادت کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں. تیسرا فائدہ, اللہ رب العالمین نے سورہ ہود آیت نمبر 114 کے اندر فرمایا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ لوگوں دن کے دونوں کناروں پر اور رات کے کچھ حصے میں نماز قائم کرو. میں نے کہا نا کہ نماز اللہ کی سب سے عظیم عبادت ہے. سب سے عظیم عبادت کون سی ہے؟ نماز ہے. تو اللہ نے کیا حکم دیا کہ لوگوں دن کے دونوں کناروں پر اور رات کے کچھ حصے میں نماز ادا کرو. مفسرین نے اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ دن کے دونوں کناروں سے مراد پہلا کنارہ یعنی فجر کی نماز ہے, پہلے فجر کی نماز, پھر بعد میں دوسرے کنارے پر ظہر اور عصر کی نماز ہے. وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ, اور رات کے کچھ حصے میں سے مراد مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز ہے. 5 نمازیں آ گئیں. کہا اللہ نے کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ, لوگوں نماز ادا کرو دن کے دونوں کناروں پر اور رات کے کچھ حصے میں. إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ, بلا شبہ یہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہے, دور کر دیتی ہے. ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ, یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نصیحت ہے, نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے. جو لوگ نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نصیحت ہے. اس آیت کی تفسیر میں اگر آپ دیکھیں گے تو ایک صحابی رسول کا واقعہ ملے گا. ذرا میں مختصر بیان کر دیتا ہوں. ابو الیسر نامی ایک صحابی رسول تھے. ایک دن ایک عورت اس کے پاس کھجور خریدنے کے لیے آئی. انہوں نے کہا کہ میرے یہاں پہ جو کھجور رکھا ہوا ہے اس سے بہترین کھجور میرے گھر میں ہے, ذرا گھر چلو. گھر گئے, وہاں پر شیطان نے, دیکھیں شیطان معصوم عن الخطا صرف کون ہے؟ انبیاء کرام ہے. باقی تمام صحابہ کرام بھی معصوم عن الخطا نہیں تھے, لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے کہ ان سے اللہ راضی, اللہ ان سے راضی ہے نا. اللہ ان سے راضی, وہ لوگ اللہ سے راضی. پھر جو بھی ہو معصوم عن الخطا نہیں تھے. انہوں نے جب گھر کے اندر گئے, شیطان نے ورغلایا تو اس عورت کا, اس اجنبی عورت کا انہوں نے بوسہ لے لیا. کیا کیا؟ بوسہ لے لیا. اس صحابی نے ابو الیسر نے بعد میں اسے شرمندگی ہوئی, اپنے کیے پر نہایت شرمندگی ہوئی. وہ فوراً اپنا کاروبار بند کر کے, دکان مکان بند کر کے, جب اسے پشیمانی ہوئی, شرمندگی ہوئی, فوراً حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے. کہا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا معاملہ. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو چھوٹی موٹی بات ہے, اپنے تک محدود رکھو, کسی کو مت بتانا, اللہ سے استغفار کرو. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر کے ان کو اطمینان نہیں ہوا. یہ ہے صحابہ کرام کا ایمان. کوئی غلطی ہو جاتی ان سے, اگر بتقاضائے بشریت, انسان ہونے کے ناطے اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا تو ان کے ایمان کا درجہ دیکھیے کہ ان کو اس وقت تک چین نہیں ملتا تھا جب تک وہ گناہ دھل نہ جائے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں سے ان کو تسلی نہیں ہوئی. وہ فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویسی ہی بات کہی. کہا کہ اب معاملہ اپنے تک ہی محدود رکھو, اللہ سے استغفار کرو.
ان کو پھر بھی اطمینان نہیں ہوا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں خدمت میں حاضر ہوئی ہے، اے اللہ کے رسول مجھ سے ایسا گناہ سرزد ہو گیا، اے اللہ کے رسول میں بہت شرمندہ ہوں، میرے بارے میں کچھ فرما دیجئے۔ نبی علیہ السلام کے پاس بغیر وحی کے کوئی الفاظ نہیں آپ فرماتے تھے، نبی علیہ السلام کے پاس اس تعلق سے کوئی وحی نہیں تھی، کوئی حکم نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتوں کو سن کر کے اپنے سروں کو جھکائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے یہ آیت لے کر نازل ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے رسول کیا صرف اسی صحابی کے لیے یہ چیز خاص ہے؟ یعنی اس سے گناہ سرزد ہوا، اللہ نے ان کے تعلق سے یہ حکم نازل کیا کہ نماز پڑھو، نماز کی وجہ سے، عبادت کرنے کی وجہ سے تمہارے اس گناہ کو دھل جائیں گے، تمہارے گناہ دھل جائیں گے، کیا اسی صحابی کے لیے خاص ہے؟ نبی علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، یہ لجمیع کلہم امتی، میری تمام کے تمام امتیوں کے لیے حکم ہے۔ خیر جو بھی ہو، تو یہ اس کا پس منظر تھا، عبادت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک 5 نمازیں، پہلے الصلوات الخمس ورمضان الی رمضان، 5 نمازیں ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان آنے والے رمضان تک، اور اسی طرح ایک جمعہ سے لے کر دوسرے آنے والے جمعہ تک، یہ اپنے بیچ کے چھوٹے چھوٹے گناہ کو مٹا دیتے ہیں۔ اذا اجتنبت الکبائر، اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے، ایک چھوٹا سا گناہ اگر اس پر بار بار اصرار کیا جائے، بار بار اس گناہ کو کیا جائے تو وہ کبیرہ گناہ بن جاتا ہے۔ اس لیے بائی چانس اگر کسی سے گناہ سرزد ہو گیا اور وہ اس پر پشیمان ہوا تو یہ چھوٹے موٹے گناہ یہ نماز کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ عبادت کرنے کی وجہ سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں، یہ چوتھا فائدہ ہے۔ عبادت کی وجہ سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، کتاب الصلاح کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الصلاح کتاب الطہارہ دونوں میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ، صحابہ کرام سے مخاطب ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز کی طرف رہنمائی نہ کروں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دے اور تمہارے درجات کو بلند کر دے؟ کیا کہا نبی علیہ السلام نے؟ کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں ایسے عمل کی طرف، ایسی عبادت کی طرف کہ اگر تم اس عبادت کو بجا لاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہ کو بھی مٹا دے گا اور تمہارے درجات کو بھی بلند کر دے گا۔ صحابہ کرام تو تھے ہی، اللہ کے رسول ضرور بتائیے، ہم تو چاہتے ہی ہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہو، ہمارے درجات بلند ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مشقت کے اوقات میں اسباغ الوضوء علی المکارہ، مشقت کے اوقات میں اچھی طرح سے وضو کرنا۔ ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، فجر کا وقت ہے، اتنی ٹھنڈ ہے کہ ایک انسان پانی چھونا تو دور کی بات ہے، پانی دیکھ کر ہی ڈرتا ہے کہ کیسا ہوگا۔ مشقت کا وقت ہے، اس میں بھی ایک مومن اٹھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، ٹھنڈے وقت میں اٹھتا ہے، اٹھ کر کے نل چالو کرتا ہے، نل میں سے جو ٹھنڈا پانی گر رہا ہے اس میں اچھی طرح سے وضو کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے، ٹھنڈے وقت میں مکارہ مشقت کے اوقات میں اچھی طرح سے وضو کرنا ایک ایسی عبادت ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے گناہ کو بھی معاف کرتا ہے اور اس کے درجات کو بھی بلند کرتا ہے۔ وَخَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، نبی علیہ السلام نے دوسری عبادت کا ذکر کیا کہ مسجد کی طرف زیادہ سے زیادہ کثرت سے چل کر جانا۔ إِلَى الْمَسَاجِدِ، مسجد کیا؟ مسجد میں قضاء حاجت پوری کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ مسجد کا راؤنڈ لگانا، چکر لگانا، مسجد میں دن میں 100 بار پیشاب پاخانہ کرنے کے لیے آنا، اس لیے نہیں بلکہ اللہ کی عبادت کرنے کی غرض سے مسجد کے اندر آنا۔ کثرت الخطا الی المساجد، مسجد کی طرف تمہارے قدموں کا زیادہ اٹھنا، مسجد کی طرف بار بار اللہ کا ذکر و اذکار کرنے کے لیے آنا، یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹاتا ہے، تمہارے درجات کو بلند کرتا ہے۔
وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. ابھی آپ نے ظہر پڑھی، عصر کا انتظار کر رہے ہیں کب عصر کی اذان ہو تاکہ میں عصر کی نماز پڑھ سکوں. یہ ایک ایسا عمل ہے، یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے، آپ کے درجات کو بلند. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تینوں عبادت کا ذکر کرنے اور فائدہ ذکر، دو فائدے ذکر کیے، تین عبادت ذکر کیے، ایک مزید فائدہ آپ نے ذکر فرمایا، فذالکم الرباط فذالکم الرباط فذالکم الرباط. یہ تمہارا شیطان کے خلاف مورچہ بندی ہے، یہ شیطان کے خلاف تمہارا مورچہ بندی ہے، یہ شیطان کے خلاف تمہارا مورچہ بندی ہے. کیا مطلب ہے؟ ان عمل کے کرنے کی وجہ سے تم شیطان کی وجہ سے، شیطان کی شر سے کیا ہو جاتے ہو؟ محفوظ ہو جاتے ہو، بچ جاتے ہو. حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ ٹھنڈی کے اوقات میں ٹھنڈ پانی سے وضو کرنا یہ ایمان کی اعلیٰ خصلت میں سے ہے. میرے بھائیوں، ٹھنڈی کا موسم ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے گناہ کو بخشوانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے نزدیک اونچے مقام پر اپنے آپ کا درجہ بلند کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ کے واسطے وضو کیجئے ٹھنڈے پانی سے زیادہ مسجد کی طرف آئیے عبادت کی غرض سے، اور نماز کا انتظار کیجئے. یہ عبادت کا چوتھا فائدہ ہے کہ درجات بلند ہوتی ہے. پانچواں فائدہ، عبادت کرنے سے اللہ تبارک و تعالی فقر و فاقہ کو یعنی غربت کو دور کر دیتا ہے. عبادت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی فقر و فاقہ یعنی غربت کو دور کر دیتا ہے. سنن ابن ماجہ، سنن ترمذی دونوں کے اندر یہ روایت موجود ہے. کتاب صفت الصلاۃ والرقائق کے اندر اس روایت کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے. حدیث قدسی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ تفرغ لعبادتی یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹو. اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ انسانوں سے مخاطب ہے، کہہ رہے ہیں کہ اے ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم کے بیٹو، اے آدم کی اولاد سنو، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے فراغت حاصل کرو، وقت نکالا کرو، میری عبادت کرنے کے لیے وقت نکالا کرو. کیوں؟ املأ صدرک غنا واسد فقرک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میری عبادت کے لیے اگر وقت نکالو گے تو میں املأ صدرک غنا، تمہارے سینے کو، تمہارے دل کو غنا کر دوں گا، غنی کر دوں گا، مالدار کر دوں گا. دیکھیے، ایک انسان اگر مالدار ہے اور اس کا دل مالدار نہیں ہے تو اللہ کی قسم اس کے جیب سے ایک روپیہ بھی غریب کے واسطے یا مسجد کے واسطے نہیں نکلے گا. لیکن ایک انسان اگر غریب ہے، اس کا دل مالدار ہے، تو اللہ کے واسطے وہ سب کچھ لٹا سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے آدم کی اولاد، میری عبادت کے لیے وقت نکالا کرو. میں کیا کروں گا؟ وقت نکالو گے میری عبادت کرنے کے لیے تو میں تمہارے دل کو، تمہارے سینے کو مالداری سے بھر دوں گا. واسد فقرک، اور تمہاری محتاجگی کو بند کر دوں گا، روک دوں گا، تمہاری محتاجگی کو دور کر دوں گا. وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اگر تم میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالو گے، وقت نکال کر میری عبادت نہیں کرو گے، مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا، تو تمہارے ہاتھوں کو میں مشغولیت سے بھر دوں گا، تمہارے اوپر مشغولیت ڈال دوں گا، اتنا تمہارے کاموں میں اتنا الجھا دوں گا، تمہیں فرصت ہی نہیں ملے گی. آج ہماری زندگی کچھ ایسی ہی چل رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دور ہو گئے، ہم نے اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہم نے وقت نہیں نکالا، تو ہماری زندگی کو اللہ نے تنگ کر دیا ہے، ہمیں اتنے الجھا دیا ہے ہماری زندگی کے اندر، ہمیں لگتا ہے ہمیں تو نماز پڑھنے کے لیے وقت ہی نہیں مل رہا ہے. جب وقت نہیں نکالو گے رب العالمین کی عبادت کے لیے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوقات کو مشغول کر دے گا. وَلَمَّ سُدَّ فَقْرَكَ، اور میں تمہاری محتاجگی کو دور نہیں کروں گا. تمہیں ہر وقت لگے گا کہ میں غریب ہوں، میرے جیب میں روپیے پیسے نہیں ہیں، میرے کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے، تمہیں ہر وقت ایسا محسوس ہو. کیوں ایسا محسوس ہوگا؟ کیونکہ تم نے اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں نکالا. سبحان اللہ، اللہ اکبر. آج ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم نماز کے لیے، جمعہ کے لیے، درس و دروس کے لیے دکان، مکان، کارخانہ، مزدوری بند کر دیں گے تو ہمارے نفع کم ہو جائیں گے، ہم نقصان میں پڑ جائیں، ہمارے گراہک دوسرے کے اندر چلے جائیں گے، دوسرے دکان میں چلے جائیں گے. وہ بھائی کبھی کبھی اللہ کی آزمائش بھی ہوتی ہے. بعض لوگوں سے میں نے کہتے ہوئے سنا ہے، کہتے ہیں کہ جب وہ مولوی صاحب اذان ہوتی ہے نا، جب اذان ہوتی ہے تو گراہک دکان میں زیادہ آتے ہیں. یہ تمہاری آزمائش کے لیے بھی ہو سکتی ہے. اللہ رب العالمین نے
بنی اسرائیل کو آزمایا تھا کہ نہیں؟ سنیچر کے دن مچھلی مارنے سے منع کیا تھا، لیکن سنیچر کے دن مچھلیاں اچھل کر آتی تھی، بڑی بڑی مچھلیاں ایک دم بالکل کنارے آ کر کے بیٹھی رہتی تھی. ان کو اللہ نے منع کیا تھا. منع ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین تمہیں آزمانے کے لیے، تمہاری ایمان کی آزمائش کے لیے تمہارے دکان پر گراہک کو بھیج رہا ہے، سمجھ نہیں پا رہے ہو؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے میرے بھائیو اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالیے. اللہ رب العالمین جو کائنات کا رازق ہے، رزق دینے والا مالک، اعلان کر رہا ہے کہ اگر تم میری عبادت کے لیے وقت نکالو گے تو میں تمہاری محتاجگی کو دور کر دوں گا اور تمہاری روزی میں برکت عطا کروں گا. عبادت کا ایک آخری فائدہ میں ذکر کر دوں. 10 فائدے تھے لیکن میں صرف 6 پر اکتفا کر رہا ہوں، انشاءاللہ موقع ملے تو ضرور بتاؤں گا. عبادت کا ایک آخری فائدہ یہ ہے جو ہمارے ماں اور بہنوں کے لیے ہے. اگر آپ اللہ کی عبادت کریں گے تو اللہ رب العالمین آخرت میں آپ کو حسن و جمال اور زیورات نصیب فرمائے گا. دنیا کے اندر میری مائیں اور بہنیں چاہتی ہیں کہ بہت زیادہ خوبصورت نظر آئے، بہت زیادہ ان کے پاس ہیرے جواہرات ہو، زیورات ہو. اگر آپ اللہ کی عبادت کریں گے تو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن یہ ساری چیزیں آپ کو دے دے گا. صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کو کل قیامت کے دن بلایا جائے گا تو ان کے اعضائے وجود چمک رہے ہوں گے، ان کے حسن و جمال میں اضافہ ہو جائے گا، ان کے اعضائے وجود چمک رہے ہوں گے. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ ان کے اعضائے وجود زیادہ سے زیادہ چمکے، وہ چاہتا ہو کہ اس کے حسن و جمال میں زیادتی ہو، نکھار آئے، اسے چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ وضو کرے. یہ وضو اللہ کی عبادت ہے. باوضو رہنا ایک انسان کا یہ اللہ کی عبادت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو زیادہ سے زیادہ باوضو رہنا یا وضو کرنا یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک ایسی عبادت ہے جس کی وجہ سے کل قیامت کے دن آپ کے حسن و جمال میں اضافہ ہوں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سے اس حدیث کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، وہ کیا کرتے تھے وضو کرتے وقت؟ یہاں سے دھلنے کا حکم ہے نا، کہنیوں سے، وہ یہاں سے دھلا کرتے تھے. پاؤں کو ٹخنے سے تک دھلنے کا حکم ہے نا، وہ یہاں سے پنڈلیوں تک دھلا کرتے تھے، صرف اس وجہ سے کہ کل قیامت کے دن وہ زیادہ سے زیادہ حسین نظر آئے، اس کے اعضائے وجود زیادہ سے زیادہ چمکے. تو یہ تھا ان کا ایمانی جذبہ. میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے بھی راوی ہے، کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء، کہ کل ایک مومنہ کو وہاں تک زیورات سے مزین کیا جائے گا جہاں تک اس کے وضو کے پانی پہنچتے تھے. آپ کو وہاں تک زیور پہنایا جائے گا جہاں تک آپ وضو کرتے ہیں، جہاں تک آپ کا وضو کا پانی پہنچتا ہے. کتنی عظیم الشان عبادت ہے، کتنی اہم عبادت ہے باوضو رہنا یا اللہ کی عبادت کرنے کے لیے وضو کرنا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعضائے وضو کو چمکا دے گا، حسن و جمال میں اضافہ کر دے گا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ زیورات سے مزین کر دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین دیکھیے، عبادت کے تمام فوائد کب حاصل ہوں گے؟ جب عبادت قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے. 20 رکعت 40 رکعت 50 رکعت پڑھنے سے نہیں. عبادت جب قرآن و سنت کے مطابق ہو، حدیث کے مطابق ہو، تب جا کے عبادت قبول ہوں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریعت اسلامیہ میں سب سے اہم عبادت کون سی ہے؟ نماز ہے نا. نماز کے تعلق سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا حکم ہے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، میرے بندو، اللہ کے بندو، کہ تم نماز اسی طرح سے پڑھو جس طرح سے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا. یعنی میری سنت کے مطابق، میرے طریقے کے مطابق نماز پڑھو، تب تمہیں عبادت کی حج ایک عظیم الشان عبادت ہے، اسلام کا ایک اہم رکن ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حج کے بارے میں فرماتے ہیں خذوا عنی مناسککم، لوگوں مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو. غرض یہ کہ جتنے بھی عمل صالح ہے، جتنی بھی عبادات ہیں، تب قبول ہوں گے جب قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے، ورنہ کل قیامت کے دن عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے. کچھ لوگ دنیا کے اندر اللہ کی عبادت کر کر کے تھک چکے ہوں گے، کل قیامت کے دن وہ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تسلا نارن حامیہ، دنیا بھر میں اتنی عبادت کی ہوں گی کہ وہ تھک چکے ہوں گے، لیکن ان کی عبادت، تھکاوٹ والی عبادت کے باوجود تسلا نارن حامیہ، جہنم کے اندر داخل ہوں گے. کیوں جہنم کے اندر داخل ہوں گے؟ کیونکہ ان کی عبادت قرآن و سنت کے مطابق نہیں تھے، بلکہ اپنی
نہیں من گڑت نہیں ایجاد کردہ بدعت کے مطابق تھے. اس لیے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق دے, لیکن کس کے مطابق؟ قرآن و سنت کے مطابق. قرآن و سنت کے مطابق اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.